السلام علیکم ناظرین، ٹونائٹ میں نجم سیٹھی کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ ناظرین، جب کل پروگرام کا ہم اختتام کر رہے تھے تو یہ بات میں نے جاتے ہوئے بھی کہی تھی کہ حالات جو ہیں کراچی کے اندر وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور بے شک رحمان ملک صاحب بھی کراچی کے اندر موجود تھے۔ فاروق ستار صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی۔ پہلے رحمان ملک صاحب 9-0 گئے اور وہاں پر ایک جو سرپرائزنگ بات تھی کہ رحمان ملک صاحب کو رابطہ کمیٹی کا کوئی رکن بھی ریسیو کرنے کے لیے باہر نہیں آیا، لیکن رحمان ملک صاحب وہاں گئے اور اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی جن میں انہوں نے کہا کہ میں ایک ریزالو لے کر آیا ہوں کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب بہتر ہو جائے گی۔ اس کے اگلے ہی دن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر 28 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 4 دنوں کے اندر ناظرین 70 کے قریب معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں کراچی سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت میں ANP کا بھی حصہ ہے، بے شک تھوڑا حصہ ہے، MQM کا ایک حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک اگر ہم دیکھیں پچھلے کوئی 8-9 مہینے کا ڈیٹا نکال لیں تو رحمان ملک صاحب کو 10 دفعہ کے قریب کراچی جا چکے ہیں، اسی طرح کا ریزالو شو کرتے ہیں کہ جی اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو جائے گی۔ جو وہاں کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار مرزا صاحب، وہ بہت دفعہ اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں، اور ایک سٹیٹمنٹ ان کی آج اخبار میں بھی چھپی ہوئی ہے جو شاید آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے اگر مفاہمت کا خیال نہ ہو میں سب کو الٹا لٹکا دوں۔ اب یہ ایک معمہ بن گیا ہے، معصوم جانیں ڈیلی بیسس پہ ضائع ہو رہی ہیں، اور دس از دی ایپ ٹائم کہ جس پہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کو انوالو ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ کاسٹ کر رہا ہے، یہ کمرشل ہب ہے پاکستان کا کراچی، اور اگر وہاں پر اس طرح کی ریسٹیونیس ہے تو بہت بری سچویشن ہے۔ آج اسی کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کرائسس کو جو کراچی کے اندر ہے یہ ہمارے پولیٹیکل کرائسس جو ہے یا پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے اس کو کتنا بڑھا دے گا، اس کے اوپر بھی سیٹھی صاحب سے بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب، کراچی کی سچویشن کل بھی ہم نے اس کے اوپر بریفلی بات کی، بٹ دس میرٹس اے ڈیٹیل ڈسکشن ایٹ لیسٹ ٹوڈے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، ساری پارٹیز آج تو ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور بس کوئی کہتا ہے جی ملٹری آپریشن کر دیں، کوئی کہتا ہے جی سرجیکل آپریشن کریں، رینجرز کو بلا لیں، کوئی کہتا ہے جی پولیس سے کروائیں، وہ کیا رہا ہے؟ واٹس یور ٹیک؟ منیب، اس میں غالباً 2 انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹس ہیں۔ انپریسیڈنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایسی بات کبھی نہیں ہوئی، یہ وہ 2 نئی باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ 70 لوگ مارے گئے ہیں 4 دن میں یا 5 دن میں، پہلے بھی اس قسم کے حالات ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ ایک سائیکل کی طرح وائلنس، بلڈ شیڈ یہ آتا ہے۔ ہم 8-10 مہینے سے دیکھ رہے ہیں۔ 2 نئی چیزیں، ایک یہ کہ سندھ کے ہوم منسٹر صاحب ذوالفقار مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں کی ذمہ داری ہے یہ، اور ساری سیاسی جماعتیں ملوث ہیں اس میں بلکہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ یہ اب سندھ کے ہوم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہے وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی، یا اس کے سپورٹرز کا بھی، یا اس کے کنسٹیٹیوئنٹس کا بھی، یا اس کے ووٹرز کا بھی، یا اس کے حامیوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ یہ غالباً اس طریقے سے انہوں نے کبھی پہلے ایڈمٹ نہیں کیا۔ دوسری طرف گورنر سندھ ارشد العباد صاحب جو کہ MQM کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے اوپر بھی اپنی پارٹی کی طرف سے اتنا سخت دباؤ ہے کہ وہ کل آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا ریزگنیشن جیب میں ڈال کے اسلام آباد پہنچ گئے تھے، بالکل کل تھا یا پرسوں پہنچ کی بات، پرسوں رات کو پرسوں رات کو وہ پہنچ گئے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ ان پہ اتنا سخت دباؤ ہے کہ حکومت چھوڑے، اور MQM جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے اس ساری صورتحال سے۔ آج بھی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس وقت جیسے ہم بول رہے ہیں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، تو یہ کہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہ اپنا استعفیٰ لے کے اس پبلک ایئرنگ کر کے اور وہ گئے ہوں اسلام آباد۔ اور تیسری بات، 2 باتیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان پہ پریشر نہیں تھا، ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے ان پہ پریشر تھا کہ چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے جس قسم کی بریجز بلڈ کی ہیں گورنر صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کراچی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ تاکہ وہاں امن رہے یا سلسلہ جاری رہے، MQM کے جو ینگ ہاٹ ہیڈز ہیں وہ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کے میرا خیال ہے ان کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ ہم اس کولیشن کو چھوڑ دیں۔
ہم گرائیں نہ گورنمنٹ مگر ہم باہر بیٹھیں اور باہر بیٹھ کے پھر ہمیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے پھر ہم اپنی پوزیشن اختیار کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, باہر بیٹھ کے آپ گیو کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹیک کی بات ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے جو کرائسس تھی وہ تو اوورٹ ہو گئی, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے گورنر صاحب کا استعفیٰ نہیں لیا, اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ شاید ٹھنڈے ہو گئے, مگر یہ آج پھر یہ اجلاس ہو رہا ہے. تو ایک یہ ریکرنگ تھیم چل رہی ہے کہ اب ایم کیو ایم کے اندر بھی ہارڈ لائنرز ورسز جو لوگ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یا وہ جو خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ کولیشن ٹوٹتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے تو دے ڈونٹ کیئر, ہوتے ہیں تو ہوں, مگر ایم کیو ایم کے لیے خطرہ اس میں ہے. اور وہ کیا خطرہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے پوری 90s میں رینجرز کے ہاتھ اور فوج کے ہاتھ کافی مار کھائی تھی, اور میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کی کرنٹ لیڈرشپ جو ہے, جو پرانی لیڈرشپ ہے جس میں عشرت العباد صاحب شامل ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی صورت آ جائے کہ پھر یہاں فوج یا رینجرز آ جائیں اور پھر اس قسم کی وہاں جنگ چھڑ جائے یا کریک ڈاؤن ہو جس میں ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ نقصان ہو جائے. کیونکہ اگر اس حکومت کے طور کے تحت رینجرز آئیں گے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں رینجرز آئے تو ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا جائے گا. حالانکہ اس میں سارے ملوث ہیں, مگر وہ جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے نا وہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی حکومت کون سے آرڈرز دے رہی. تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 91-92 میں, تو فوج جب آئی تو جنرل آصف نواز اس وقت پہلے کور کمانڈر تھے, بعد میں آرمی چیف بھی تھے, تو انہوں نے جو کارروائی کی وہ انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کی تھی. اور جب محترمہ کی حکومت کے دوران جنرل وحید نے فوج وڈرا کر لی تو جنرل نصیر اللہ بابر نے پھر اپنے رینجرز وہاں بھیجے, تو ایم کیو ایم کے اوپر زیادہ تر کریک ڈاؤن ہوا تھا. تو آج جو آواز اٹھ رہی ہے فوج کو بلا لیا جائے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی. میں آپ کو سناؤں نویل گبول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں نویل گبول صاحب ہیں جی, ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیاری سے ہی, کراچی سے, اور ان کا جو آج کہہ رہے تھے یہ آپ سنیں, بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اب میں سمجھتا ہوں مفاہمت بہت ہو چکی ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو کراچی کے بے گناہ غریب لوگ, مزدور لوگ مارے جا رہے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جو یہ مفاہمت کی ہم جب بات کرتے ہیں اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ کراچی کے حالات میں ہم بے بس ہو چکے ہیں کنٹرول کرنے میں. ہماری حکومت جو کولیشن حکومت ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, ہم ساری جماعتیں جو ہے ناکام ہو گئے ہیں. یہ انتظامیہ کی بس کی بات نہیں رہی ہے کہ کراچی کے اندر امن امان کو کنٹرول کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے اندر فوج کو آنا چاہیے, اور فوج کے آپریشن کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انڈر کنٹرول آ سکے. سیٹھی صاحب, تو یہ وہی بات ہوئی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے گبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو طلب کر لیا جائے. حکومت فیل ہو گئی اور حکومت پروونشل حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں اور فوج کو بلا لیا. اب اگر فوج آتی ہے تو عشرت العباد جیسے لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سوچیں گے کہ یہ تو پھر شاید ون سائیڈڈ کریک ڈاؤن نہ ہو جائے, کیونکہ ایم کیو ایم میجورٹی پارٹی ہے وہاں کی, زیادہ تر جو بیشتر علاقے ہیں وہاں ایم کیو ایم کو ہولڈ ہے, اور یہ ایتھنک کانفلکٹ جو ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایم کیو ایم کو, یعنی کہ فوج پہ کوئی کنسنسس کبھی نہیں تھا کہ فوج آ جائے اور کراچی. میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کو یہ ڈیمانڈ ہوگا کہ فوج کو لایا جائے. ٹھیک, ساتھ ہی ساتھ اگر رینجرز بھی آ جاتے ہیں تو رینجرز کا آنا میں سمجھتا ہوں تو اور بھی فوج سے بھی زیادہ اس کے لیے ایم کیو ایم کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ رینجرز تو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں. فوج اگر آئے گی تو آپ امیجن کریں کہ تھوڑی بہت تو ایون ہینڈڈنس ہوگی نا. وہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرے گی, سب کو ٹارگٹ کرے گی. جو بھی لوگ اس وقت, تو فوج تو ایک پارٹی کی حیثیت, پارٹی کی تو سپورٹر نہیں ہے نا, وہ تو نیشنل سیکیورٹی کے لیے آئیں گے وہ. تو مگر اگر رینجرز آ جاتے ہیں اور پولیس اور رینجرز کا آپریشن ہوتا ہے وہاں رحمان ملک صاحب کے کمانڈ کے اندر, یا ہوم منسٹر سندھ اور فیڈرل انٹیریئر منسٹر کے کمانڈ کے اندر, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایم کیو ایم ہو, میں اگر ایم کیو ایم کا کارکن ہوں تو مجھے تو بہت خطرہ ہو اس سے کہ یہ نہ ون سائیڈڈ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں لیاری میں یا ہم جا رہے ہیں فلانی جگہ, مگر ایکچولی جو اس کی جو فوکس ہے وہ شاید ایم کیو ایم کے کارکنوں کے اوپر نہ ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشرت العباد صاحب جو ٹیمپلز کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح اپروچ ہے. یہاں رینجرز کو بلانا یا آرمی کو بلانا اس سے ایک
چھوٹے ٹائم میں تو منیب شاید کچھ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی کنٹرول آ جائے، مگر سیاسی طور پہ اور نئے پرابلمز کریٹ بہت بڑا ٹرم آئل کیونکہ ناظرین یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم مزید ڈسکس کرنا چاہیں گے اسٹیج پر، کیونکہ جس طرح سٹی صاحب نے کہا کہ فوج کا آ جانا، ایون رینجرز کا آ جانا شاید یہ کوئی پرماننٹ حل نہ ہو. اس کے اوپر بہت سے اہم سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے پھر جو ہم کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کرفیو بھی لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.